الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورفيقنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان لله كان الله له أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب التکریم سامعین مکرم، گزشتہ جمعہ کی نشست میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق کچھ معروضات آپ کے گوش و گزار کی تھیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اور ولادت کن حالات میں ہوئی ہے اور انہوں نے کس گھرانے میں آنکھیں کھولی، وہاں کا منظر کیا تھا، وہاں کے حالات کیا تھے، اور پھر کس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا علم بلند کیا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام موحد اعظم تھے۔ آپ نے
بت فروشوں کے گھر میں آنکھیں کھولی تھیں۔ آزر آپ کے والد بتوں کو تراش کر بنایا کرتے اور مارکیٹ میں انہیں فروخت کیا کرتے تھے۔ بچپن ہی سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا علم بلند کیا، توحید کا ڈنکا بجایا۔ آپ نے مختلف طرق سے معبودان باطلہ کے متعلق سوالات کیے کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کی آپ عبادت کرتے ہیں۔ چنانچہ کلام اللہ میں خلاق عالم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہر گفتگو اور ہر منظر، ہر مناظرہ واضح انداز میں رکھا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ جو مورتیاں بنی ہوئی ہیں جنہیں آپ اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں، ما هذه التماثیل، یہ کیا چیزیں ہیں، التی انتم لہا عاکفون، جن کی آپ عبادت کرتے ہیں، جنہیں آپ پوچھتے ہیں، جنہیں آپ اپنا معبود مانتے ہیں، اپنا خالق مانتے ہیں، اپنا رازق مانتے ہیں، مشکل کشاہ مانتے ہیں، حاجت روا مانتے ہیں۔ وہ جواب ان کا بڑا عجیب تھا، کہنے لگے قالو، وہ کہتے ہیں وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو دیکھا ہے وہ ان بتوں کی عبادت کرتے تھے، اب ہم بھی اپنے آبا کی تقلید میں، اپنے آباء و واجدات کی راہ پر چلتے ہوئے ان معبودان باطلہ کو اپناتے ہیں، انہیں اپنا معبود گردانتے ہیں، اپنا خالق مانتے ہیں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت ایک فتویٰ صادر فرمایا جب ان سے گفتگو ہوئی، ما هذه التماثیل التی انتم لہا عاکفون، یہ ان مورتیوں کی آپ عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، کہنے لگے ہم نے اپنے باپ داداؤں کو دیکھا ہے وہ ان کی عبادت کرتے تھے، اس لیے ہم بھی ان کی تقلید میں ان کی عبادت کرتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہاں فتویٰ جاری کیا، فرمایا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، فرمایا لقد کنتم، تم وآباؤکم، اور تمہارے آباء و واجدات اگر ان پتھر کی مورتیوں کو اپنا خدا ٹھہراتے ہیں، انہیں اپنا معبود برحق مانتے ہیں، ان سے وہ ہر قسم کی نظر و نیاز مانگتے ہیں، کرتے ہیں، کراتے ہیں، انہیں اپنا حاجت روا مانتے ہیں، انہیں مشکل کشا مانتے ہیں، انہیں بگڑی بنانے والا مانتے ہیں، تو جناب ابراہیم علیہ السلام کا فتویٰ تھا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی گمراہی میں ہو، تمہارے باپ دادا بھی گمراہی میں تھے۔ کھلا فتویٰ صادر فرمایا۔ اور پھر ایک مرتبہ گزشتہ جمعہ بھی میں نے عرض کیا کہ آپ بیٹھے ہوئے آسمان نبوت پہ آپ نے ستاروں کو دیکھا، تو چونکہ وہ کواکب پرست، ستارے پرست تھے، ستاروں کو اپنا الہ مانتے تھے، چاند کو اپنا الہ مانتے تھے، سورج کو اپنا الہ مانتے تھے، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے بھی ایک منظر رکھا، فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربی لأكونن من القوم الضالین فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا أكبر فلما افلت قال يا قوم انی بریء مما تشرکون۔ کھلا منظر ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا، کہا یہ رب ہو سکتے ہیں، فلما افلا، جب وہ ستارے چھپ گئے، قال لا احب الآفلین، آپ نے کہا نہیں، چھپنے والے کبھی رب نہیں ہو سکتے۔ فلما رأى القمر بازغا، آسمان نبوت پر چاند دیکھا، چمک رہا ہے، دھمک رہا ہے، اس کی لمانیت بے مثال ہے، ستارے چھپ رہے، چاند چمک رہا ہے، جناب ابراہیم کہتے ہیں ستاروں سے بڑا لگتا ہے، قال هذا ربی، یہی میرا رب ہوگا۔ فلما افلا،
جب وہ چاند بھی چھپ گیا، قالا تو جناب ابراہیم کہتے ہیں لئن لم یہدنی ربی، اگر میرا رب مجھے صحیح راستہ نہ بتاتا، اگر میرا رب مجھے صراط مستقیم نہ بتاتا، اگر میرا رب مجھے راہ ہدایت نہ بتاتا، لأکونن من القوم الضالین، تو پھر میں بھی گمراہوں میں سے ہو جاتا۔ اب تیسرا نمبر آیا سورج کا، وہ چاند سے بھی بڑا ہے۔ گزشتہ جمعہ بھی میں نے عرض کیا کہ سورج جب صبح کو نکلتا ہے تو چاند کی روشنی کی ضرورت نہیں پڑتی، ستاروں کی روشنی کی ضرورت نہیں پڑتی، قمقموں کی ضرورت نہیں پڑتی، ٹیوب لائٹ روشن کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، چراغ اور شمع روشن کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ ایک اکیلا سورج پوری دنیا کو منور کرتا ہے، ایک اکیلا سورج، ایک اکیلا آفتاب و مہتاب پوری دنیا کو منور کرتا ہے۔ نہ چاند کی روشنی کی ضرورت، نہ ستاروں کی روشنی کی ضرورت، نہ ٹیوب لائٹ کی روشنیوں کی ضرورت، نہ قمقموں کی ضرورت، نہ شمع اور چراغ کی ضرورت، ایک اکیلا آفتاب و مہتاب پوری دنیا کو منور کرتا ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب اس سورج کو دیکھا، کہا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر، اسے اپنا خدا مان لیتا ہوں، یہ تو بہت بڑا ہے، یہ روشن بھی ہے، چمکتا بھی ہے، دمکتا بھی ہے، اس کی لمانیت بھی زیادہ ہے۔ فلما افلت، ایسا منظر بھی دیکھا، شام ہوئی، وہ سورج بھی غروب ہو گیا۔ قال، تو جناب ابراہیم کہتے ہیں یا قوم انی بریء مما تشرکون، یہ جو آپ شرک کرتے ہیں نا میں اس سے بری ہوں، یہ رب نہیں ہو سکتے، یہ ہمارے رب نہیں ہو سکتے۔ تو مختلف طرق سے جناب ابراہیم علیہ السلام نے سوالات کیے اور انہیں سمجھایا، لیکن کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جن کے دلوں پر زنگ کی تہ جم جائے، جن کے دلوں پر مہر لگ جائے، پھر وہ حق کو قبول نہیں کرتے ہیں، اور یہ گمراہی کی بہت بڑی علامت ہے۔ ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ہم ایک چیز کو مان لیتے ہیں ثواب سمجھ کر، ہمیں کوئی سمجھانے والا بتاتا ہے کہ یہ جو فعل آپ کر رہے ہیں، یہ جو کام آپ کر رہے ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہمارا جواب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے باپ دادا کرتے تھے، ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب اپنے قوم کو سمجھایا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ مورتیوں کو کیوں پوجتے ہو؟ تو ان کا جواب کیا تھا؟ آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو دیکھا ہے وہ ان کی عبادت کرتے تھے، ہم بھی کر رہے ہیں۔ یہ گمراہی ہے۔ اگر حق آپ کے سامنے آئے اور آپ باطل پر چل رہے ہیں، اگرچہ ایک زمانہ طوالت کر گیا، ایک زمانہ طول پکڑ گیا، آپ کے آباء و واجداد اس چیز پر چل رہے ہیں، اللہ نے آپ کو علم کی دولت سے نوازا، آپ کے سامنے حق کی شمع کھلی، آپ کے سامنے حق کو صداقت کا علم بردار آیا، آپ کو حق سمجھایا گیا، اب فرض ہے کہ اسی حق کو اپنائیں جو شرع کے تابع ہے، قرآن و سنت کے تابع ہے، دین محمد کے تابع ہے۔ اگر نہیں سمجھیں گے تو گمراہی گمراہی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام بھی سمجھاتے رہے، پھر ایسا وقت بھی آیا جناب ابراہیم علیہ السلام کی قوم وہ عرفہ کے دن اپنے میلے میں جاتی تھی، عیاشیاں کرنے، سیر و تفریح کرنے، ہمارے ہاں جسے کہتے ہیں انٹرٹینمنٹ کرنے، کچھ وقت گزارنے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر تفریح کر کے آ جائیں، کہتے ہیں دل فریش ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اس قوم نے بھی اپنا ایک دن عرفہ کا بنایا ہوا تھا۔ اب ساری قوم تیار ہو گئی تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے والد اپنے بیٹے ابراہیم سے کہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، آپ نوجوان ہیں، آپ کی بھی تفریح ہو جائے گی، آپ کا بھی وقت اچھا گزر جائے گا، آپ کی بھی انٹرٹینمنٹ ہو جائے گی، آپ کا دل دماغ، آپ کا وجود، آپ کی جان یہ بھی فریش ہو جائے گی، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ اب انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ جسے کہہ رہے ہیں وہ کوئی عام آدمی تو نہیں ہے،
وہ جسے دعوت دے رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اس گمراہی کی طرف چلیں، اس گناہ کی طرف چلیں، وہ کوئی عام آدمی تو نہیں ہے، وہ اللہ کا لاڈلا پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ ہے، ہمارے پیارے نبی کے جد امجد ہیں، ان کی پشتوں سے ہزاروں انبیاء پیدا ہونے، وہ بھلا گناہ کی طرف، معصیت کی طرف، برائی کی طرف کس طرح جا سکتے ہیں؟ کیوں؟ پیغمبر، نبی اور رسول وہ معصوم ہوتا ہے، گناہ سے پاک ہوتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے آسمان نبوت کی طرف نگاہ اٹھائی، ستارے چمک رہے ہیں۔ ایک جملہ انہوں نے بڑا عجیب کہا، ان کے ذہن میں آیا کہ کوئی بہانہ تو کر لینا چاہیے۔ میں نے عرض کیا کہ پیغمبر معصوم ہوتا ہے اور صحابی محفوظ ہوتا ہے، معصوم سے گناہ نہیں ہو سکتا، محفوظ سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے۔ تو پیغمبر فطری طور پر معصوم ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو علم تھا کہ یہ ستاروں کو پوچھتے ہیں، آپ نے نگاہ نبوت آسمان کی طرف اٹھائی، آپ نے ایک ہیلا جسے عربی میں توریہ کہا جاتا ہے استعمال کیا، کہا کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا ہوں۔ حالانکہ حقیقت میں جناب ابراہیم علیہ السلام کو جسمانی مرض کوئی بھی نہیں تھا۔ لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ پھر جب مرض کوئی نہیں تھا تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے نعوذ باللہ جھوٹ بولا ہے۔ اہل علم کہتے نہیں، ایسا ہیلا بوقت ضرورت استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جب آپ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، آپ اپنا عذر آپ کے اگلے کے سامنے رکھتے ہیں اور وہ عذر آپ میں نہیں ہے، آپ نے گناہ سے بچنا ہے، معصیت سے بچنا ہے، آپ نے جرم سے بچنا ہے، تو ایسا ہیلا، ایسا توریہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کی شرع میں اجازت ہے۔ اور آپ نے مراد کچھ اور لیا، اگرچہ جسمانی کوئی مرض نہیں، آپ نے بتایا کہ میں روحانی طور پر بیمار ہوں، تو روحانیت تو تھی، بتوں سے اللہ کے نبی کا کیا تعلق؟ وہ تو بتوں کو توڑنے آیا ہے، انہیں آباد کرنے نہیں آیا۔ اگرچہ بت فروشوں کے گھر میں اس کی ولادت ہوئی ہے، لیکن ہے تو وہ حق کا علم بردار، ہے تو وہ توحید کا علم بردار، وہ بت فروش نہیں، وہ بت ساز نہیں، وہ بت کا کاریگر نہیں ہے، وہ بتوں کو توڑنے کے لیے آیا ہے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، جہاں حق آتا ہے وہاں باطل مٹ جاتا ہے۔ کیوں؟ باطل مٹنے کے لیے ہی آیا ہے، آباد ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ نے کلام مقدس میں واضح فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ نے ہمارے نبی کو اس دنیا میں کیوں بھیجا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ نے آپ کو دین حق دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ دین محمد اس سرزمین پر غالب آ جائے اور ادیان باطلہ کا خاتمہ ہو جائے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں روحانی طور پر بیمار ہوں، میں اس میلے میں نہیں جا سکتا ہوں۔ اللہ نے قرآن کریم میں یہ منظر بھی کھینچا، فرمایا فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ۔ اللہ نے قرآن میں واضح طور پر فرمایا فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، جناب ابراہیم آسمان نبوت کو دیکھتے ہیں، کہا فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ لیکن ساتھ میں انہیں ایک راستہ بھی بتایا کہ جا تو رہے ہو، واپسی میں آؤ گے نا، عادت ہے آپ کی کہ آتے ہی اپنے خداؤں کو سلام کیا جاتا ہے، آتے ہی اپنے خداؤں کو سلام کیا جاتا ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا میلے میں تو جا رہے ہو، تفریح کرنے تو جا رہے ہو، رقص و سرور کی محفل سجانے تو جا رہے ہو، شراب و کباب کی محفل جمانے تو جا رہے ہو، آؤ گے واپسی اپنے خداؤں کے پاس، آ کر دیکھنا منظر بڑا عجیب ہوگا۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، آؤ گے میں تمہارے خداؤں کی درگت بنا دوں گا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی تیاری کی، قوم اپنی تیاری میں پڑ گئی، قوم چلی گئی اپنے میلے میں،
جناب ابراہیم علیہ السلام نے کلاڑی اٹھائی، کندھے پہ رکھا، سیدھا ان کے مندر چلے گئے، بت خانے میں، بتواڑے میں چلے گئے۔ دروازہ کھولا تو سینکڑوں خدا کھڑے ہوئے، کسی کے سامنے کھانا ہے، کسی کے سامنے پینا ہے، کسی کو ہار پہنائے ہوئے ہیں، کسی کو کیا پہنائے ہوئے ہیں، جیسے آج ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے جب اندر قدم رکھا تو یہ منظر دیکھا، کسی بدھ کے سامنے کھانا ہے، کسی کے سامنے پینا ہے، کسی کے سامنے نذر و نیاز کے چڑھاوے ہیں، ہر چیز سامنے رکھی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اندر جاتے ہی پہلے ہی پوچھتے ہیں ما لکم لا تنطقون، بولتے نہیں ہو، گفتگو نہیں کرتے؟ کیسا خدا ہے یہ؟ خدا بیٹیاں دینے والا، یہ لڑکے دینے والا، یہ روزی دینے والا، یہ مشکلیں حل کرنے والا، یہ مسائل اور پریشانیاں سلجھانے والا، کتنے خدا ہیں، الگ الگ خدا، اور حالت یہ ہے ما لکم لا تنطقون، بولتے بھی نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کلاڑی اٹھائی، ہاتھ کے جوہر دکھانا شروع کیے، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا سر ہی اڑا دیا۔ الغرض ہر بت کے ساتھ کوئی نہ کوئی جوہر جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے نبوت کے ہاتھوں سے ہوا، کرتے کرتے ہر بت کی درگت بنائی، آخر میں سب سے بڑے جو بت تھے ان کے سامنے آئے۔ پھر دل میں ایک بات آئی، اگر اس کو بھی توڑ دوں تو قوم واپس آ کر پوچھے گی کس سے؟ قوم واپس آ کر پوچھے گی کس سے؟ اگر میں نے آلہ جی کا کباڑہ کر دیا، میں نے بڑے صاحب کا کباڑہ کر دیا، میں نے بڑے بدھ کی بھی درگت بنا دی، میں نے اس کا بھی پوسٹ مارٹم کر دیا، تو آنے والی قوم پوچھے گی کس سے کہ خدا تو سارے گر گئے، کوئی خدا اپنا ہاتھ نہیں بچا سکا، کوئی خدا اپنی ٹانگ نہیں بچا سکا، کوئی اپنا سر نہیں بچا سکتا، اور بڑا تو پھر کچھ اور ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہاں ایک منظر کھینچا، ایک ہیلا کیا کہ سب کا کام کر کے وہ کلاڑی جو ہے نا بڑے کے کندھے پہ رکھ دی کہ چلو آ کر کہیں گے کہ یہ اس کلاڑی سے بتوں کی درگت بنی ہے، کلاڑی ہے تو بڑے بت کے پاس، مطلب یہ کرنے والا یہ۔ اب ان کو تو پتہ ہے کہ یہ کر نہیں سکتا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ایک راستہ، اور یہ کیا تھا، ایک دعوت فکر ان کو دینی تھی کہ وہ سمجھ جائیں کہ یہ ایسا خدا ہے، اس کی ٹانگ پہ حملہ ہوا، یہ سیلف ڈیفنس نہیں کر سکا، یہ ایسا خدا ہے، اس کے ہاتھ پہ حملہ ہوا، یہ اپنا ہاتھ نہیں بچا سکتا، یہ ایسا خدا ہے، اس کی آنکھ پھوڑ دی گئی، یہ اپنی آنکھ نہیں بچا سکا، یہ ایسا خدا ہے، اس کے دل پہ وار ہوا، یہ اپنے دل کا دفاع نہیں کر سکا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں موقع مل جائے گا پھر سمجھاؤں گا، پاگلو کہاں جا رہے ہو، اللہ تو وہ ہے، اللہ تو وہ ہے آسمانوں والا، جس نے آسمان بنائے، ساتوں زمین، ساتوں آسمان بنائے، چاند بنایا، سورج بنایا، ستارے بنائے، سیارے بنائے، بحر و بر بنائے، عرب و عجم بنائے، شرق و غرب بنائے، شمال و جنوب بنائے، 18,000 مخلوقات بنائیں، سال کے 4 موسم بنائے، سال کے 12 مہینے بنائے، ہفتے کے 7 دن بنائے، وہ اللہ ایک ہے، اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام اپنا کام کر کے چلے گئے، قوم میلے سے واپس لوٹی، وہاں شیطان نے شور مچا دیا، واویلا کر دیا، اسے تو تکلیف ہونی تھی کہ یہاں تم مستیوں میں لگے ہو، وہاں تمہارے خدا سارے الٹ گئے، تو قوم کے دلوں میں ڈالا، وہ بھاگتے بھاگتے سیدھا اپنے مندر پہنچے، دروازہ کھولا، سامنے دیکھا، کسی کا حال کیا، کسی کا حال کیا، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، ہر خدا کی کہانی الگ، ہر خدا کی زبانی الگ، ہر خدا کا دست راز الگ، ہر خدا کی حالت اظہار الگ، آ کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے۔ پھر فوراً ایک سوال کیا، من فعل ھذا بآلہتنا، ارے کس نے کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ منظر؟ من فعل ھذا بآلہتنا، کس نے ہمارے خداؤں کا حشر نشر کر دیا؟ کس نے ہمارے معبودان کو توڑ پھوڑ دیا؟ کس نے ہمارے خداؤں کی گستاخی کر دی؟ یہ گستاخ کون ہے؟ قالوا سمعنا،
سب نے ایک جواب دیا جی ہم نے سنا ہے فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے سنا ایک نوجوان لڑکا ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ ہمیشہ انقلابی اقدامات نوجوان اٹھاتے ہیں، ہمیشہ غیرت والا کام نوجوان کرتا ہے، دین کے لیے غیرت کرنے والا نوجوان ہوتا ہے، اور بزرگ اس کی سرپرستی کرتے ہیں۔ کام اللہ نے نوجوان سے لینا ہے۔ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے وہ معبودوں کو پکارنے والے آزر اور اس کی قوم، نمرود ابن کنعان اور اس کی قوم، حامان، یہ سارے کہہ رہے ہیں سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے سنا ہے وہ ایک نوجوان ہے۔ فتن نوجوان کو کہتے ہیں، کڑیل نوجوان، یقال لہ ابراہیم، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ یہ بتوں کی درگت اسی نے بنائی۔ قالوا فأتوا به على اعین الناس لعلهم یشہدون، کہا لاؤ اسے لوگوں کی طرف، کٹہرے میں بلا کے بلاؤ اسے تاکہ لوگ بھی دیکھیں کہ یہ جرم کس نے کیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام مجرم بن کر آئیں، سوال کیا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم؟ قالو، وہ قوم کہتی ہے اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، یہ ہمارے معبودوں کی درگت آپ نے بنائی اے ابراہیم۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے تو منظر پہلے بنا دیا تھا، جب بتوں کا کباڑہ کیا تو بڑا بت جو تھا کلاڑا اس کے کندھے پہ رکھ دیا، اشارہ مقصود تھا یہ مجرم ہے، اسے پکڑو۔ اب وہ کہتے ہیں اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، آپ نے کیا؟ قال، جناب ابراہیم کہتے ہیں بل فعلہ کبیرہم، یہ بڑا جو ہے اس نے کیا، اسے پکڑو، اریسٹ وارنٹ لاؤ، ہتھ کڑیاں پہناؤ، اس کو گھسیٹ کر لے جاؤ، مجرم آپ کا یہ ہے، مقتول بھی ہے، قاتل بھی ہے، آلہ قتل بھی ہے، کسے چھپاؤ گے؟ مقتول بھی غائب نہیں ہوا، آلہ قتل بھی قاتل کے ہاتھ میں ہے، مندر بھی ہے، منظر بھی ہے۔ قال بل فعلہ کبیرہم، یہ آپ کا مجرم ہے بڑا، پکڑو اسے۔ پھر آگے دعوت بھی دی، ھذا فاسألوہم، پوچھ تو لو بیچاروں سے، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتے ہیں۔ فرجعوا الی انفسہم، آپس میں لوٹے، کہنے لگے انتم الظالمون، ابراہیم سچ کہتا ہے، ظالم تم خود ہو۔ مان لیا، سمجھ میں آئی کہ بت کچھ نہیں کر سکتا، یہ ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتے، جو خدا اپنا دفاع نہیں کر سکتا وہ بلا ہماری حاجت روائی کیا کرے گا؟ انتم الظالمون ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر اپنے سر جوڑ دیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے تو منظر تھا، آپ نے پھر ایک اور وار کیا، فرمانے لگے افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، ایسوں کی عبادت کرتے ہو، لا ينفعکم شیئا، کسی چیز کا فائدہ نہیں دے سکتے، ولا یضرکم، نقصان بھی نہیں دے سکتے، بھلا ایسا بھی معبود ہوتا ہے، بھلا ایسا بھی خدا ہوتا ہے، بھلا ایسا بھی حاجت روا ہوتا ہے، بھلا ایسا بھی داتا ہوتا ہے، بھلا ایسا بھی بگڑی بنانے والا ہوتا ہے، بھلا ایسا بھی حاجت روا ہوتا ہے، ایسا بھی مشکل کشا ہوگا، ایسا بھی حاضر ناظر ہوگا، علم غیب کا جاننے والا ہوگا جسے خود کچھ پتہ نہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور فتویٰ دیا، فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ ما لا تعقلون، افسوس ہے تمہاری عقلوں پر، افسوس ہے تمہاری عقلوں پر۔ اب جب بات بنی نہیں تو سب نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو اب انہیں سزا دی جائے، مجرم سامنے، آگ چلاؤ۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، کہا کرنا چاہتے ہو، اپنے خداؤں کا بدلہ لینا چاہتے ہو، عجیب خدا ہیں، خود بدلہ لے نہیں سکتے، بندہ بدلہ لے رہا ہے، ایسا بھی خدا ہے۔ وہ مشرکین مکہ کی ایک واقعہ بڑا عجیب لکھا ہے، کہتے ہیں قوم جو ہے نا وہ چلی ایک سفر پہ، تو ان کی عادت تھی کہ اپنے خدا 7 تھیلیوں میں رکھتے تھے۔ اب انہوں نے دیکھا کوئی مٹی کا بت ہے نہیں،
انہوں نے آٹا لیا، فوراً اپنے خدا بنائے، اپنی تھیلیوں میں رکھے، خدا لے کر سفر کرنا شروع کر دیا۔ اب جب سفر کیا تو زاد راہ ساتھ تھا، کھانے پینا توشہ وغیرہ ساتھ تھا، سفر کیا تھکے، جو زاد راہ تھا وہ ختم ہو گیا، آگے ایک منزل اور طے کی، وہاں پہنچے، سردار نے پوچھا بھائی کھانے کو کچھ ہے؟ کہنے لگی جو تھے وہ سب ختم ہو گیا، اب کیا کریں؟ کہا چلو اپنے خداؤں کو لو، پانی میں ڈالو، آٹا بناؤ اور کھا جاؤ۔ کیا کرو؟ اپنے خداؤں کو پانی میں ڈالو، آٹا بناؤ اور کھا جاؤ۔ اس طرح کرتے کرتے کوئی خدا کا ہاتھ کھا گیا، کوئی پاؤں کھا گیا، کوئی ہونٹ کھا گیا، کوئی زبان کھا گیا، کوئی کلیجہ کھا گیا، کوئی دماغ کھا گیا، یہ بھی خدا ہوتے ہیں۔ تو یہاں اب ان سے جب بنا کچھ بھی نہیں، کہا حرقوہ وانصروا آلہتکم، جلاؤ، اپنے خداؤں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین۔ ایک گڑھا کھدوایا، آگ چلائی، 3 میل کے فاصلے پہ علماء نے لکھا جو پرندہ بھی گزرتا وہ جل بن کے راکھ ہو جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے لگے، فوراً اللہ نے عرش کے سائے اٹھا دیے، کھڑکیاں کھول دیں، فرشتوں کی جماعت ہے، کہا آؤ دیکھو میرا ابراہیم، میرا خلیل، میرا لاڈلا، میرا پیغمبر، میرا معصوم، میرا نبی، میرا رسول آج امتحان دے رہا ہے۔ جناب جبرائیل کہتے ہیں ربا اجازت ہو ہم جائیں ابراہیم کے پاس، ان کی مدد کریں۔ کہا جاؤ، کر کے دیکھ لو، وہ کوئی عام نہیں، میرا تربیت یافتہ ہے، وہ کوئی عام نہیں، وہ معصوم ہے۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، صحابہ محفوظ ہوتے ہیں۔ سن لو، انبیاء معصوم ہیں، صحابہ محفوظ ہیں، نہ انبیاء پہ تبرہ ہو سکتا ہے، نہ صحابہ پہ تبرہ ہو سکتا ہے۔ انبیاء پہ تبرہ کرو گے ایمان گیا، صحابہ پہ تبرہ کرو گے تب بھی ایمان گیا، کسی صورت میں نہیں بچے گا۔ اللہ نے کہا جاؤ دیکھو۔ جناب جبرائیل آئے، اے اللہ کے خلیل اگر اجازت ہو آپ کو دریائے محیط میں ڈال دوں۔ جناب ابراہیم کہتے کس نے بھیجا؟ کہا اللہ نے بھیجا، اجازت لے کر آیا، حکم نہیں ہے۔ کہا جب حکم نہیں ہے، وہ منظر دیکھ رہے ہیں، ابراہیم بھی امتحان دے سکتا ہے، اللہ نے امتحان لینا ہے، ابراہیم نے امتحان دینا ہے۔ اللہ اگر میرے وجود کو جلوانا چاہتا ہے، اللہ اگر میرے وجود کی راکھ بنوانا چاہتا ہے، اللہ اگر میرے وجود کو ختم کروانا چاہتا ہے، ابراہیم کی لاکھوں جانیں بھی اللہ کے نام پہ قربان ہیں۔ جناب میکائیل آئے، کہا یا نبی اللہ بارش کا فرشتوں حکم کرو، کہا نہیں، جواب وہی ہے۔ جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے آگ کو حکم دیا قُلْ یا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، تیرے پاس میرا خلیل آ رہا ہے، آپ کے پاس میرا خلیل آ رہا ہے۔ وہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو گئی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے سے کسی نے پوچھا ابراہیم آپ کی زندگی کا سب سے اچھا خوبصورت منظر کون سا تھا؟ جناب ابراہیم کہتے ہیں وہ دن جو میں نے آگ میں اللہ کے لیے امتحان دیا، اس سے خوبصورت منظر میری زندگی میں کبھی بھی نہیں آئے۔ یہ امتحان ہے۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اللہ کا قرآن کہتا ہے ابراہیم نے امتحانات کو پورا کیا۔ امتحانات میں جناب ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے، نمبر اول پہ رہے، اور یہ موحد اعظم ہیں، ان کی سیرت ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ کی توحید پہ مر مٹنا عین ایمان ہے۔ اللہ کی توحید پہ، اللہ کی وحدانیت پہ اپنا سب کچھ قربان کرنا یہ عین ایمان ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ ہے، یہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، چونکہ حج بیت اللہ بھی ہے، قربانی بھی ہے، یہ تمام تواریخ جناب ابراہیم اور ان کے گھرانوں سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق سے نوازے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔